9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے عرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضور نے اعلان فرما دیا کہ ہم آگے بڑھ کر عرب کی سرحد پر رومیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا۔ اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور شدت کی گرمی تھی۔ اہل مدینہ کی روزی کا انحصار کھجوروں کی فصل پر تھا جو پکنے کے بالکل قریب تھی۔ اس موسم میں وہ باہر نہیں جاتے تھے، لیکن حضور کا حکم سنتے ہی سوائے چند منافقوں اور معذور مسلمانوں کے سب مسلمان دل و جان سے جہاد کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ البتہ منافقین اور معذورین کے علاوہ 3 سچے مسلمان بھی ایسے تھے جو کسی قوی عذر کے بغیر اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ ایک کعب بن مالک، دوسرے ہلال بن امیہ اور تیسرے مرارہ بن ربیع۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ ان کے دل میں کوئی نفاق تھا، بلکہ محض سستی اور کاہلی نے انہیں غزوے میں شرکت کی سعادت سے محروم رکھا۔ ان دنوں بہت آسودہ حال تھے۔ سفر کے لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں بھی خرید لی تھی اور دوسرا سامان بھی مہیا کر لیا تھا، لیکن لشکر اسلام کے کوچ کے وقت تساہل میں مبتلا ہو گئے کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، کل جا ملوں گا۔ دوسرے دن بھی سستی نے غلبہ کیا اور وہ نہ جا سکے۔ غرض اسی پس و پیش میں کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ انہیں حضور کے تبوک پہنچنے کی خبر ملی۔ اس وقت 30,000 جانثار آپ کے ہم رکاب تھے، لیکن کعب ان میں نہیں تھے۔ حضور اکرم کو حضرت کعب سے بڑا تعلق خاطر تھا۔ آپ نے تبوک پہنچ کر بطور خاص دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ بن جبل نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاں تک ہمیں علم ہے کعب بھلا آدمی ہے۔ اس پر حضور اقدس نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ بولے۔ حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو بعض لوگوں نے حضرت کعب کو طرح طرح کے ہیلے بہانے سمجھائے کہ یوں کہہ دو تو حضور درگزر فرمائیں گے، لیکن کعب نے تہیہ کر لیا کہ حضور کے سامنے اپنی خطا کا صاف اقرار کر لوں گا اور کوئی بہانہ ہرگز نہ تراشوں گا۔ 80 کے قریب اور لوگ بھی تھے جو تبوک نہیں گئے تھے۔ وہ سب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عذر بیان کیے۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ حضرت کعب بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو حضور نے مسکرا کر پوچھا، کعب تم غزوے میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا بیمار تھے یا سامان نہ تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی عذر نہ تھا، بالکل تندرست و توانا تھا اور سامان بھی تھا، محض میرے نفس کی سستی اور تذبذب نے مجھے شرکت جہاد سے محروم رکھا۔ حضور نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اب گھر جاؤ اور حکم خداوندی کا انتظار کرو۔ یہی صورت حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کے ساتھ پیش آئی۔ حضور نے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا، کوئی ان تینوں سے بات چیت نہ کرے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت سے واپس آیا تو میری قوم کے بعض لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر دیتا تو حضور قبول فرما لیتے۔ میں نے ان لوگوں کی بات رد کر دی، لیکن اس دن سے زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی۔ ہر شخص مجھ سے اجتناب کرتا تھا اور مجھے فکر کھائے جاتی تھی کہ اس حال میں مر گیا تو حضور جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نخواستہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں مسلمانوں کے نزدیک ہمیشہ مردود رہوں گا۔ غرض میں نے 50 دن سخت ابتلا اور کرب کی حالت میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں گھر سے نکل کر مسجد میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا اور حضور کی مجلس میں بھی حاضر ہوتا، لیکن نہ حضور اور نہ کوئی دوسرا مسلمان مجھ سے کوئی بات کرتا۔ میں حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ منہ پھیر لیتے
اور میری جانب سے راز فرماتے، ایک دن میں اپنے پڑوسی ابن ام ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے قسم دے کر ان سے پوچھا، ابو قتادہ، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ ابو قتادہ اس کے جواب میں بھی خاموش رہے۔ میں نے 3 بار اپنے الفاظ کی تکرار کی تو وہ صرف اتنا بولے، اللہ اور اللہ کا رسول یہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی دوران میں ایک دن مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی عیسائی ملا۔ وہ غسان کے بادشاہ کا خط میرے نام لایا تھا، جس میں شاہ غسان نے لکھا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اب میرے پاس چلے آؤ اور دیکھو کہ یہاں تمہاری کیسی عزت ہوتی ہے۔ میں نے خط پڑھ کر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ مجھے یہ روز بد بھی دیکھنا تھا کہ ایک کافر مجھے راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے اور میرے آقا سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے گھر پہنچ کر ایک خط نظر آتش کر دیا۔ مقاطع کے 40ویں روز حضور نے مجھے پیغام بھیجا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے قاصد سے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ اس نے کہا، نہیں بلکہ اس سے الگ رہو۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ 50ویں دن میں صبح کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ زندگی مجھ پر دوبھر ہو رہی تھی اور سخت بے چین تھا کہ یکایک کوہ سلا کی چوٹی سے کسی نے پکار کر کہا، کعب بشارت ہو، کعب بشارت ہو۔ میں یہ الفاظ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور فرط مسرت سے رونے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے فجر کی نماز کے بعد میری اور میرے دونوں ساتھیوں کی معافی کا اعلان فرما دیا، اور پہاڑ کی چوٹی سے پکارنے والے نے مجھے اسی کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑا دوڑاتے میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی۔ میں نے اپنے دونوں کپڑے ان کی نظر کر دیے، خود کسی سے مانگ کر کپڑے پہنے اور سیدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے سب مجھے مبارکباد دینے دوڑے۔ سب سے پہلے طلحہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا۔ میں ان کی اس اخلاق اور گرم جوشی کو کبھی نہ بھولوں گا۔ میں نے حضور کو سلام کیا تو آپ کے رخ انور پر بشاشت پھیل گئی اور وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، کعب، تمہاری زندگی میں ایسا مبارک دن کبھی نہیں آیا، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں اپنی تمام جائیداد اور مال صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، نہیں، اس میں تنگی ہے، اپنے مال کا ایک حصہ صدقہ کرو۔ میں نے خیبر کا حصہ راہ حق میں دے دیا اور کہا، اللہ نے میری راست گوئی کی وجہ سے مجھے نجات دی، انشاءاللہ مرتے دم تک راست گوئی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا۔ حضرت مرارہ اور حضرت ہلال کی توبہ بھی اسی طرح قبول ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ان 3 شخصوں پر بھی جن کو چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی، اور جو اپنی جانوں سے بیزار آ گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا اور کسی کے پاس پناہ نہیں، تو اللہ ان پر مہربان ہوا کہ توبہ کیے رہیں، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت کعب اس واقعے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ نے مجھ پر کوئی ایسا احسان نہیں کیا جس کی وقت میرے دل میں اس سچائی سے زیادہ ہو جس کا اظہار میں نے رسول اللہ کے سامنے کیا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے، یعنی منافقین۔ حضرت کعب بن مالک کے صحیفہ حیات میں سبقت فی الاسلام، حب رسول، غیرت دینی، خشیت الہی، حق شناسی اور راست گوئی کے ابواب سب سے نمایاں ہے۔ علامہ ابن اسحاق نے حضرت تمیم داری کے غلام ابو الحسن سے روایت کی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اور شاعروں کی پیروی کرنے والے تو
गुमराह लोग होते हैं। तो हजरत काब बिन मालिक, हजरत हस्सान बिन साबित और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रोते हुए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई तो वो जानता था कि हम सब शायर हैं। हुजूर ने इनको तसल्ली दी और फरमाया कि तुम उन शोरा में से नहीं हो जिनके बारे में ये आयत नाजिल हुई है, बल्कि उन लोगों में से हो जिनके बारे में फरमाया गया है, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति वज़्कुरुल्लाह कसीरा। हाँ, मगर जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम किए और अल्लाह का जिक्र कसरत से किया। एक और मौके पर हजरत काब ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, शेर गोई के बारे में आप क्या फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया, कोई मुज़ायक़ा नहीं, मुसलमान इसकी वजह से तलवार और ज़बान दोनों से जहाद करता है। आखिर उम्र में हजरत काब की बिनाई जाती रही। इनके साहबजादे अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं इस जमाने में अपने वालिद को साथ लेकर बाहर जाता था। जब मैं इनको लेकर जुमा के लिए निकलता और वो जुमा की अजान सुनते तो बिल इल्तिजाम साद बिन ज़रारा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते थे। मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, असद वो पहले आदमी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कब्ल बकी में बनी बयाज़ा की कब्रों के करीब हमें जुमा पढ़ाया करते थे। मैंने पूछा, उस वक्त आप कितने आदमी थे? कहा, 40। गोया हजरत असद बिन ज़रारा का जुमा पढ़ना हजरत काब अपने आप पर एहसान समझते थे और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करके वो हक़ एहसान अदा करते थे। मसनद अबू दाऊद में है कि एक मर्तबा हजरत काब बिन मालिक ने मस्जिद नबवी में एक सहाबी पर कर्ज का तकाजा किया। शोर गुल हुआ तो हुजरे नबवी में आवाज पहुंची। हुजूर ने काशाना अक़दस का पर्दा उठाकर फरमाया, काब, आधा कर्ज माफ कर दो। हजरत काब फौरन बोले, या रसूलल्लाह, माफ करता हूँ। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हजरत काब बिन मालिक तकरीबन 39 बरस तक जिंदा रहे। उस दौरान में कई इनकलाबात आए, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की बाहमी लड़ाइयों में मुतलक कोई हिस्सा न लिया। अलबत्ता हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत पर वो खामोश न रह सके और इस सानह जां गुदास पर एक दिलदोज़ मरसिया कहा। हजरत काब ने अमीर माविया के अहद हुकूमत में वफात पाई। बाज़ अहले सियर ने इनका साल वफात 50 हिजरी लिखा है। उस वक्त उनकी उम्र 77 बरस की थी। उन्होंने अपने पीछे 5 बेटे छोड़े। अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, मुईद और मोहम्मद थे। हजरत काब से 80 अहादीस मरवी हैं। इनके रावियों में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत अबू उमामा जैसे अकाबिर साहबा और हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर, अली इब्न अबी तलहा और अमर बिन हकम जैसे अकाबिर ताबईन शामिल हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।